بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 اور 125 کا ترجمہ اور انشاءاللہ مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن ناظرین کرام، سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی ان آیات پر ایک اجمالی نظر دوڑاتے ہیں اور اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں. تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ یہود یا نصارہ یہاں تک کہ مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ واقعی ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوتے تھے تو آپ تو بت پرستی نہیں کرتے تھے یا نبی آخر الزمان کی مخالفت نہیں کرتے تھے. تو آئیے ناظرین اپنا سبق باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورة البقرہ آیت نمبر 124 اور 125. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی. اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہوگا. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں یہودیوں کو، نصارہ کو، اسی طرح مشرکین عرب کو، کہ ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کا امام ہے، اور آپ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ سراسر غلط ہے. وہ تو ایک موحد انسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جتنی بھی آزمائش ڈالی ہے، ان تمام آزمائشوں میں، تمام امتحانات میں وہ کامیاب رہے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائے اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کرے اور اعتکاف میں بیٹھے اور رکوع اور سجدہ بجا لائے. ناظرین کرام، بیت اللہ شریف یا حرم مکی، حرم مدنی، یہ سراپا امن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا.
اور ہم نے یہ ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر لوگ آئے جو سراپا امن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی جانور کو، خواہ وہ جانور حلال ہو تو اس کا شکار بھی ادھر جائز نہیں ہے، یا ایسا پودا جو خود روح ہو، خود بڑا ہوا ہو، اس کا بھی کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیات میں فرما رہے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب آپ اپنے طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرماتے تھے، اور ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر نفل پڑھو۔ وہ مقام ابراہیم آج بھی بیت اللہ شریف کے ساتھ حرم میں موجود ہے۔ تو بعد میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر رش زیادہ ہو، مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہونے کی، نفل پڑھنے کی جگہ نہ ہو، تو حرم میں جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے، آپ کو جگہ ملے، آپ وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت مستحسن بات ہے اور اچھی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔